بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کے جو بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم پڑھیں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایف اے انگلش 386 جس کا کورس کوڈ ہے، اور یہ ایف اے لیول پر کمپلسری ہے۔ اس سے پہلے اس کے 2 لیکچر میں دے چکا ہوں جو میرے آفیشیل یوٹیوب پر جو چینل ہے میرا اس پر اپلوڈ ہیں، آپ وہاں سے جا کر ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے کا آج میرا تیسرا لیکچر ہے۔ آج ہم جو چیز پڑھیں گے وہ ہے ریکویسٹنگ، گرانٹنگ پرمیشن، گیسنگ میننگ آف ورڈ اور پنکچویشن کا یہ فرسٹ پارٹ ہوگا۔ تو آئیے اپنا سبق باقاعدگی کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریکویسٹنگ یا گرانٹنگ پرمیشن، جس کا مطلب ہے اجازت مانگنا اور اجازت دینا۔ ریکویسٹنگ سے آپ اجازت مانگنا بھی اسے کہہ سکتے ہیں، درخواست بھی کہہ سکتے ہیں، التجا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کسی کی کوئی چیز لینے یا استعمال کرنے کی ضرورت پیش جب ہمیں آتی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم جو مہذب انداز یا مؤدبانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں اور اس کے لیے جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، اسے مثلاً مجھے پینسل کی ضرورت پڑ گئی، تو میں نے اگر کسی سے پینسل لینی ہے تو میں اس کو جب اس کی پرائیویسی میں خلل ڈالوں گا تو کہوں گا معاف کیجئے گا، میں آپ کا قلم استعمال کر لوں، یا مجھے کمپیوٹر استعمال کرنا ہے یا کسی کا موبائل فون استعمال کرنا ہے یا کوئی اور چیز استعمال کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کہیں گے اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کا کمپیوٹر استعمال کر لوں، یا آپ کا بائک استعمال کر لوں، یا آپ کا موبائل استعمال کر لوں کچھ دیر کے لیے۔ یا پھر آپ اپنے افسر یا جس فرم میں آپ کام کرتے ہیں اس جگہ کے باس سے، یا جو آپ کا سینئر ہوگا یا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوگا، اس سے آپ نے چھٹی لینی ہوگی، تو آپ کہیں گے سر کیا میں آپ کی اجازت سے آج کے دن کی چھٹی کر سکتا ہوں۔ اس سارے عمل کو، یہ جتنا بھی میں نے اوپر بیان کیا، اس سارے عمل کو اجازت طلب کرنا کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: could I ask you a favor? I was wondering if I could. Is it all right? Do you mind if I? اور پھر جو نیکسٹ ہے وہ ہے I wonder if I could. Would it be possible? Could I ask you favor? یہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا جو بک ہے اس کورس کوڈ کی، اس کے صفحہ نمبر 54 پر ایک انہوں نے ریکارڈڈ جو ڈائیلاگ ہے، مکالمہ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، وہ دیا ہوا ہے۔ خالد ہے، وہ اپنے والد صاحب سے کسی موضوع پر بحث کر رہا ہے، تو یہ اس کے بعد نتیجے کے طور پر کچھ الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو مزید مثالیں ہیں اس کے لیے کچھ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے، اس میں بھی ایک فارمل طریقہ ہے اور ایک انفارمل طریقہ ہے۔ گزشتہ لیکچر جو میں ہم نے فارمل اور انفارمل پر بڑی ڈیٹیل سے بات کی، یہاں اس کی کچھ ریکیپ کرتا چلوں کہ جو فارمل ہوتا ہے یعنی رسمی طریقہ یا رسمی گفتگو کا طریقہ کار، آداب و سلام، وہ جن شخصوں کو آپ سے بڑے ہوتے ہیں، جو اشخاص یا جو عمر میں آپ سے بڑے ہوتے ہیں، عہدے میں آپ سے سینئر ہوتے ہیں، یا جن کو آپ نہیں جانتے ان کے ساتھ فارمل
گفتگو کی جاتی ہے، اور انفارمل جو آپ کے ہم ایج ہوتے ہیں، آپ کے ہم عمر ہوتے ہیں، آپ کے کولیگز جو آپ کے برابر کے ہوتے ہیں، یا آپ کے فرینڈز یا جن کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ کے فرسٹ کزن کے ساتھ انفارملی آپ بات کرتے ہیں، تو یہاں بھی کچھ معاملہ اسی طرح سا کا ہے. تو لیٹ us سی a few example of informal requests. یہاں ہم غیر رسمی جو ریکویسٹ ہے ان کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ان ریکویسٹ کو آپ ایز آرڈر بھی کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں. گیو می another cup of tea please, pass the ketchup please. If you are turn to buy the drinks, be quiet, will you enjoy your food. پھر آپ انڈائریکٹ ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں. کم ٹو دا پارٹی ٹو نائٹ, اٹ ول بی فن, وائی ڈونٹ یو کیپ کوائٹ, از دیئر اینی مور ٹی, ہیو یو گیٹ اینی چینج. تو یہ کچھ انفارمل ریکویسٹ اور انفارمل جو ریکویسٹ ہیں یا ان کو انفارمل آرڈر بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اس کی مثالیں ہیں. یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے امتحان کے نقطہ نظر سے بڑی اہم ہیں, کیونکہ یہ جو علامہ اقبال کا پیپر ہے اس لیول کا FA 386 انگلش کا, یہ کوئی کمپلیٹ پیپر سیٹنگ یا اس کا کوئی ایک پیٹرن نہیں ہے. یہ آپ کی انگلش میں سے مختلف چیزیں اٹھا کر آپ کو دے دیتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں پھر چھوٹے چھوٹے ان کو سب ٹائٹل میں چینج کر کے آپ کو دیے ہوتے ہیں, اور دو ایک ایک نمبر کلیکٹ کر کے آپ کو اس کو پاس کرنا پڑتا ہے. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں, ان کو اپنی بکس پر آپ ضرور ہائی لائٹ کر لیجئے اور ان کو بار بار دھیان سے پڑھیے. یہ آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے بڑے اہم ہیں. پھر جو نیکسٹ ہے جو ہمارا موضوع بحث ہے وہ ہے while making request to our senior or bosses or people we do not know very well, we use different style which we call formal style. In a formal style we use flowing expression of seeking permissions. یہ اب رسمی جو انداز ہے, یہ رسمی طور پر آپ کسی سے کسی چیز کی اجازت طلب کرتے ہیں, اس کے لیے جو اس لفظ یا الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے یہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے, اسے ذرا غور سے دیکھ لیجئے. with your permission, is there any objection, may might, do you have any objection. یہ کچھ پرمیشن کے انداز ہے جو آپ فارملی کسی سے ساتھ کرتے ہیں, یعنی رسمی طور پر کریں گے تو کسی سے اجازت لیں گے تو اس طریقے سے, کیونکہ کوئی بھی چیز کسی کے جب استعمال کریں گے تو ظاہری بات ہے اس سے پہلے اجازت لینا ہمارا حق بنتا ہے, ہمارا فرض بنتا ہے, تاکہ کیونکہ اس کی چیز جب ہم استعمال کریں گے تو وداؤٹ پرمیشن ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. یہاں ہم ایوری ڈے لائف جو ہماری روزانہ کی بنیاد پر ہمیں جو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہیں مختلف افراد کے ساتھ, تو اس کی کچھ مثالیں ہیں. ہیئر آر سم مور ایگزامپلس آف ریکویسٹ فار ایوری ڈے لائف. اس کی کچھ اس طرح سے ہے, کین یو پاس می دا شوگر پلیز, مے آئی ہیو دا پنسل, ڈو یو مائنڈ ایف آئی یوز یور ہیئر برش, کین آئی سی یو ان مائی آفس رشید, پلیز ول یو اوپن یور سوٹ کیس میڈم. تو یہ کچھ ایوری ڈے کی مثالیں ہیں جو ہم اپنے روزمرہ کے دن میں استعمال کرتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ امتحانی نقطہ نظر سے بعض چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں, تو یہاں ایک یہ جو آپ کے سامنے MCQs دیا گیا ہے, ملٹیپل چوائس کویسچن, تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ اس پورے جو تیسری یونٹ ہے اس میں یہی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ امتحان میں آپ کیا جائے, کنفرم نہیں, ایکوریٹ تو نہیں بتا رہا ہوں, لیکن گیسنگ کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہ آ جائے. یہ بڑا اہم ہے, اس کو بھی اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا, اور اس کو اپنی تیاری میں جو آپ تیاری کا جو آپ نے ایک مائنڈ بنایا ہوا ہے اس کو اس میں ضرور شامل رکھے گا, تاکہ وہ آپ کی جو پلاننگ ہے پریپریشن کی اس میں اس کو شامل رکھے گا تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں. تو اس میں پہلا جو ہے ملٹیپل ہے وہ ہے وڈ یو کلوز دا ڈور آن یور وے آؤٹ. تو اس کے لیے جو ہوگا جو پہلا پوچھ رہے ہیں آئی ووڈ, یس آف کورس, نو, تو اس کا جو دوسرے نمبر کا ہے وہ درست ہے, یس آف کورس. پھر
وڈ یو مائنڈ گیونگ می دا بک وین یو فنش. اس کا جو آپشن ہے نو ناٹ ایٹ آل, یس آئی وڈ, یس. اس کا بھی دوسرا ہے یس آئی وڈ. کین آئی آسک یو اے فیور, وٹ ڈو یو وانٹ, نو یو کانٹ, آف کورس. اس کا جو تیسرا ہے آف کورس, یہ اس میں درست ہے. کوڈ یو ہیلپ می ود دا ڈیشیز, ود پلیئر, نو آئی کانٹ, ود ڈیشیز. تو اس کا جو ہے یہ فرسٹ ون ہے, پہلے والا ہے. پھر پانچویں کو دیکھ لیجئے, وڈ یو ہیلپ سعید ود دا میتھ ہوم ورک. اس کے لیے ہے اف آئی مسٹ, دوسرا نمبر کا. مے آئی لیو ورک a bit early today, یہ اجازت مانگ رہا ہے کہ آج میں تھوڑا جلدی چلا جاؤں. I have to take my daughter to the dentist, میں نے اپنی بیٹی کو ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جانے ہیں. تو اس میں بھی پہلا ہے by all means, یہ والا رائٹ ہے جو پیپر ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے اور اپنی نوٹس بک پر ان کو ٹک لگا لیجئے جو جو میں نے بتائے ہیں, تو اس کے مطابق آپ اس کی تیاری کر لیجئے تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں. تو پھر اس کے بعد ہے گرانٹنگ پرمیشن. اب جو ہمارا نیکسٹ جو اس کا دوسرا, اسی کا جو دوسرا پوائنٹ ہے, پہلے میں وہ پرمیشن طلب کر رہا ہے. اب گرانٹنگ پرمیشن یعنی اجازت دینے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اب ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ظاہری بات ہے آپ کسی سے کسی چیز کی اجازت مانگیں گے تو وہ پھر وہ آپ کو اجازت دے گا کہ آپ اس چیز کو استعمال کر لیجئے. تو اس کے لیے جو ہے گرانٹنگ پرمیشن کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے, اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے یس, سرٹنلی, شور, ڈو, آف کورس, بائی آل مین, دیٹس آل رائٹ, فائن, یو آر ویلکم ٹو, اوکے, فائن, تھینک یو. یہ جو الفاظ ہیں یہ گرانٹنگ پرمیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کو بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا امتحانی نقطہ نظر سے. پھر جو نیکسٹ ہے ریفیوزنگ پرمیشن. اب ظاہری بات ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ چیز اس کے لیے بھی اسی ٹائم استعمال کے لیے اس کو بھی ضرورت ہو, تو وہ چیز آپ کو نہ دے سکے. فرض کیا کہ میرے پاس ایک ہی پنسل ہے اور آپ کو بھی پنسل کی ضرورت ہے, ہم امتحان دے رہے ہیں یا ہوم ورک کر رہے ہیں یا کلاس اسائنمنٹ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ مجھ سے پنسل مانگتے ہیں. تو میرے پاس ایک ہی پنسل ہے, لہٰذا میں آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ میں خود اس پنسل کا استعمال کر رہا ہوں. تو اس کے لیے ریفیوزنگ پرمیشن جو انکار کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں I am afraid I can't let you, no I am sorry you can't, I don't really think you should, I can't possible, I don't like to but. یہ جو الفاظ ہیں یہ کسی کی ریکویسٹ کو ریفیوز کرنے کے لیے یا اس کو اجازت نہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کو بھی یاد کر لیجیے گا. اس کے بعد ہمارا اسی لیسن کا یا اس لیکچر کا دوسرا پارٹ شروع ہو جاتا ہے, وہ ہے گیسنگ میننگ آف ورڈ, یعنی الفاظ کے معنی کا اندازہ لگانا. اس کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے, جب بھی ہم کوئی پیراگراف پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں تو بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتے. تو ایسی صورتحال میں یعنی الفاظ کے معنی ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں, لیکن بعض اوقات ایک ہی صفحہ میں بہت سے مشکل الفاظ آ جاتے ہیں جن کے معنی ہم نہیں جانتے. تو ایسی صورتحال میں بار بار الفاظ کو ڈکشنری میں ڈھونڈنے کے سے بہتر ہے کہ متبادل صورت میں ہم الفاظ کے معنی کا جائزہ لگاتے ہیں. یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے اس کی بھی مراد یہی ہے کہ جب ایک پیراگراف ہم پڑھتے ہیں, یہ جو جیسے آپ کے سامنے ایک پیرا ہے, اس میں بہت سے ایسے الفاظ ہوں گے کہ جن کے معنی آپ نہیں جانتے. تو آپ ایسی صورت میں آپ ڈکشنری دیکھتے ہیں یا کسی بھی ہیلپنگ بک کا سے استفادہ کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات ایک پیرے میں بہت سے الفاظ ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتے. تو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے بار بار ہیلپنگ بک کا سہارا لینے ڈکشنری کو ڈھونڈنے سے بہتر ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک الفاظ کے معنی کو سمجھتے ہوئے جو باقی الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی کا ہم جائزہ لگا لیتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہم اس کا 100% ایکوریٹ تشریح یا اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. بہرحال
80%, 70 یا 80% تک ہم اس کا ترجمہ گیسنگ دا میننگ آف ورڈ لگا کر لیتے ہیں۔ اسی صورت سے نمٹنے کے لیے ایسا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے سامنے ایک انہوں نے الفاظ دیا ہے، ایک پیرا دیا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ 4 person were knifed in the back by a stranger. We know the word knife, and we also know the knife is used to cut things, so we can guess the knife has something to do with cutting or killing. یہاں انہوں نے اس طرح سے مثال دی ہے کہ ہم جو نائف ہے کاچو اس کے معنی جانتے ہیں، اور ہم جب کسی ایک بڑے پیرے میں اس کا استعمال دیکھیں گے، اس کے متبادل الفاظ کٹنگ اور کلنگ استعمال ہو رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ نائف جو ہے چاقو، اس کے ساتھ ہم کسی چیز کو کٹ بھی کر سکتے ہیں اور کسی چیز کو مار بھی سکتے ہیں۔ تو جہاں کٹنگ اور کلنگ استعمال ہوگا، اگر ہم ان کے معنی نہیں جانتے تو ہم نائف سے سمجھ سکتے ہیں کہ نائف کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہے، تو یوں ہم اندازے کے ساتھ اس کے جو پیراگراف کا ترجمہ کریں گے تو ہمارا ترجمہ قریب قریب درست ہو جائے گا۔ اب کچھ الفاظ انہوں نے دیے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کی ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں، یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے۔ اور اس طرح کے ورڈز بھی اکثر میچ دا کالم میں امتحانی پیپر میں آ جاتے ہیں، لہٰذا یہ بھی امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا جی پنکچویشن، کیونکہ یہاں ہمارا لیسن تھوڑا لمبا ہو گیا ہے اور پنکچویشن جو ہے یہ ایک لمبا چیپٹر ہے جو مختصر وقت میں آپ کو نہیں سمجھا سکتی، کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے کم از کم آدھے گھنٹے کا لیکچر بہت ضروری ہے۔ اس کے معنی ہیں رموز و کاف، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تحریر میں ٹھہراؤ اور وقفے کی علامت کا استعمال کرنا یا مطلب کو واضح کرنے میں یہ استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ یہاں پر اس کو کور کرنا اور اس پورے چیپٹر کو آپ کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہوگا۔ اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر ڈال دوں گا اور آپ اس سے مستفید ہوئیے گا، اور اس کے آپ جب کنسلٹ کریں گے تو آپ پنکچویشن کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے، کیونکہ پنکچویشن بھی امتحانی نقطہ نظر سے بڑا اہم ہے۔ یہ 10 نمبر کا ایک سوال آتا ہے پنکچویشن کا، تو جب میں وہ اپنے چینل پر اس ویڈیو کو بنا کر ڈالوں گا تو آپ اس سے استفادہ کر لیجئے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اسے اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔